اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ جو پڑھائی ہوتی ہے نا، ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا نا، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے ذکر کو اپنی زبانوں کو تر رکھا کرو، جن کے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ جو پڑھنا ہوتا ہے نا، یہ شیطان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو تمہاری دل پر سونڈ رکھے انتظار میں ہے، کہ جیسے ہی تم غفلت کرو یہ تمہارے دل پر سونڈ رکھ دیتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا، کیونکہ یہ غافل نہیں ہے، ہم غفلت اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو، اللہ کہ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہو، جانے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب وہاں پر آپ نے جتنی بھی دیر لگائی ہے، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اس جگہ پر دیر نہ لگائیں۔ ہاں، تو وہ دیکھیں نا، وہ جگہ میں نے اللہ سے پناہ مانگی، اللہ کی میں پناہ میں آیا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا کہ ان پلیت جنوں اور جننیوں سے، یہی معنی بنتا ہے نا۔ پھر اس جگہ میں جا کر پھر اگر میں وہاں دیر لگاتا ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر میں ان کا ایندھن بنوں گا نا، کیونککہ ہم تو ٹوائلٹ کے اندر باتیں بھی کر دیتے ہیں، ہاں جی، فون بھی سنتے ہیں، کوئی جو بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب آدمی دعا پڑھ لیتا ہے تو شیاطین کے درمیان، اب شیاطین سے مراد ہماری شیاطین جن ہوتے ہیں، شیطان ایک نہیں ہے، صرف کائنات میں ایک ذات ہے، وہ اللہ، وہ اکیلا ہے، ٹھیک؟ شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کی ذریت ہے، اس کے چیلے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ وہ اکیلا ہے، ساری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، یہ اس کی ذریت ہے۔ شیطان ابلیس جنوں میں سے ہے اور یہ جنات میں سے بھی، اور شیطان ایک مخلوق نہیں ہے، وہ جبلت ہے، وہ انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مخلوقیں اللہ نے تین ہی پیدا کی ہیں۔ فرشتے کس سے پیدا کیے؟ نور سے۔ جن کو آگ سے پیدا کیا، اور انسان کو مٹی سے، اور سب سے افضل کس کو کہا؟ جو مٹی سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب مٹی جو ہے ہر چیز پہ متاثر ہو جاتی ہے، آگ چاہے ہلکی ہو یا زیادہ ہو، مٹی کو اثر پہنچاتی ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے ہمیں حکم ہے، ہم تو یہ جو صبح شام 7 بار پڑھتے ہیں نا، اللہم اجرنی من النار، جی، اس کا قطعی یہ معنی نہیں بنتا کہ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، اللہ ہمیں ہر قسم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور اس سے جنات بھی آگ سے بنائے ہیں، اس میں وہ بھی آتا ہے جو ہم آگ استعمال کرتے ہیں گھروں میں، جو آخرت کی آگ ہے، یہ سارا مطلق ہے۔ یعنی کہ آپ کبھی دیکھیں، اللہ نہ کرے کسی بندے کو دورہ پڑا ہو نا جن کا، آپ اس کے پاس پڑھائی کر رہے ہیں نا، ہم تو بد نصیبی یہ ہے نا کہ ان سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، ان سے فال لینی شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے یہ بہت پہنچا ہوا ہے کہ بھی مجھے کیا ہوگا، کس نے کیا ہوا ہے، کیا ہوتا ہے۔ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ نا غیب جانتے ہیں، یہی ہے نا، حالانکہ یہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اور جس کو اللہ بتائے اللہ کے ذرائع ہیں، کسی کو وحی سے بتاتے ہیں اللہ، کسی میں القاء کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تو جنوں کے معاملے میں ہمارا ذہن ہے، یا جو جنات کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں، ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ شاید جو ہے نا یہ جن غیب جانتے ہیں، یہ ہمیں غیب کی خبریں بتائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ جانتے ہوتے غیب تو پھر قرآن میں جو اللہ نے فرمایا نا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے تھے، تو جنات ان کے تابع تھے نا، وہ تو سلیمانی ہیکل بنا رہے تھے،
تو وہ تو فوت ہو گیا، عصا کے ساتھ انہوں نے ڈھاسرا لگایا ہوا ہے، وہ کھڑے ہیں، جنوں کو نہیں پتہ چلا یہ مر چکے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی اور ہے دلیل؟ تو جب وہ ان کی وہ جو عصا کو گھن لگا یا جو بھی تھا، اس سے جب وہ گرے تو پتہ چلا کہ یہ تو مر چکے ہیں۔ اب کچھ کہتے ہیں نا جی کہ یہ اس بندے نے ہماری 25 سال پہلے گھر میں ایک بات ہوئی تھی، شادی ہوئی تھی، اس وقت یہ ہمارا معاملہ ہوا تھا، یہ بچہ اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس کی اماں بھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو یہ بچہ وہ باتیں بتا رہا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، وہ گھر کا بیٹی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، تم ان کو نظر آتے ہو، وہ تو تمہارے پاس ہی رہتا ہے، وہ تمہاری ساری خبروں کو جانتا ہے۔ اور کچھ جو جادوگر اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے ہیں، ہاں جی، تو وہ جنات کے ساتھ لنک ہوتا ہے، وہ ان سے پوچھتے ہیں، تمہارا بتا دیتے ہیں، تم کہتے ہو بابا بڑا پہنچے ہے، یہ دیکھ لیا ہے، سب کچھ دس دینا ہے۔ یہی ہے نا، کبھی کاش ہم اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر جائیں۔ آیا کہ یہ قوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میری بیوی سچی ہے یا جھوٹی ہے، جب الزام لگتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، جب تک اللہ نے وحی نہیں اتاری آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کہتے ہیں کہ میرا نبی، میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں میں وحی کرتا ہوں، میں اللہ وحی کرتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں اگر ہم نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو پھر ہمیں کوئی نہیں دھوکہ دے سکے گا، چاہے وہ آپ کے سامنے جو مرضی کرے۔ آپ کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھیں، پانی پہ چلتا دیکھیں، آگ کو پھانکتا دیکھیں، وہ شیطان ہے۔ ولیوں کی یہ نشانی نہیں ہوتی، نہ ولیوں کی نشانی بتائی کہ ان کا ایسا لباس ہوتا ہے، ایسی ٹوپی ہوتی ہے، ایسی پگڑی ہوتی ہے، اس رنگ کا نگ پہنا ہوتا ہے، ایسی چادر اوڑھی ہوتی ہے، ہاں جی، یہ مالائیں پہنی ہوتی ہیں۔ یہ ولیوں کی نشانی تھوڑی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے جو میرے ولی ہوتے ہیں نا، میں ان کو اندھیروں سے نکال کے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، میں تو اپنے ولیوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہوں۔ تو جو شیطان کے ولی ہوتے ہیں تو ان کو میں روشنی سے اندھیرے میں لے جاتا ہوں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے نا۔ تو یہ اندھیرا ہے جس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، جس کو ہم ولایت سمجھتے ہیں۔ کوئی ہمارے سامنے شوبدہ دکھا دیتا ہے، ہم اس کو ولی مان لیتے ہیں۔ کوئی ہمارے سامنے کوئی کیمیا گری دکھاتا ہے، یہ جو بتاتے ہیں جی میں یہ آپ کے تعویذ جلا دوں گا گھر میں، وہ گھر میں آتے ہیں، برتن لے کر آؤ، کوئی انڈا منگاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ سب دھوکے بازی ہے۔ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں، یہ ٹیکنیک ہیں جی، آپ یوٹیوب پہ جا کر دیکھیں نا، ایسی ایسی ٹیکنیکس وہ بتائیں گے، آدمی دانگ رہ جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ ولایت تھوڑی ہے۔ ولیوں کی پہچان ان کے عمل سے ہے۔ اللہ نے 6 نقطے بتائے ہیں قرآن کے اندر۔ اللہ نے فرمایا جو متقی، قرآن کے بارے میں دوسری سورہ ہے نا، پہلی الف لام میم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی دنیا کی ایسی کتاب نکال کے بتاؤ کہ اس کا مصنف سٹارٹ میں اپنے دباچے میں یہ کہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ایک سائنسدان باہر کا، وہ اس آیت پہ کہتا ہے میں مسلمان ہوا، کہ میں نے قرآن کی اسٹڈی کی تو میں نے بولا کہ یہ کون سا مصنف ہے اتنا پہنچا ہوا کہ جو کہتا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہتا ہے اس لفظوں پر میں نے جب تحقیق کی کہ دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف، محقق، مفسر جو بھی ہے، وہ لکھتا ہے کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو میری رہنمائی کریں۔ تو اب اللہ ان لفظوں سے اس کو شروع کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت کن کے لیے ہے؟ جو ڈرنے والے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہاں مومنین کا لفظ نہیں ہے،
ہدایت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے، نہ خوف میں نہ بھوک سے، وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ان کی کوالٹی کیا بتائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی شرط ہے جو یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جو بالغیب پر، غیب پر یقین۔ اب غیب کیا ہے؟ ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، جی جنت دوزخ نہیں دیکھی ہے، آخرت نہیں دیکھی، ٹھیک، جن نہیں دیکھے ہم نے، فرشتے نہیں دیکھے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نے یہ پیدا کی ہے، یہ مخلوق، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پہلی شرط متقیوں کی، ولیوں کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہ نہیں کہ اسی اتھے بیٹھے ہیں، سوٹا چرزا لایا تے 60 ساوی تے رب نظر آئی، مدینے پہنچے نماز پڑھنے پہ ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، سنتے ہو نا یہ کہاوتیں۔ دوسری شرط جو اللہ کے ولی، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایسے ہی ایسے جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اللہ کے دیے، لوگوں کے دیے ہوئے میں سے نہیں۔ یہاں تو ولیوں کو لوگ دیتے ہیں نا، ایسے دیتے ہیں، ایسے دیتے ہیں، اوپر سے دینا پڑتا ہے۔ ہاں جی، تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے، یہ نہیں آیاں تے کے لے آیاں تے جا کے دے کے جاسیں، ہاں جی، نہیں سرکار ہاتھ نہیں لاندے، بس رکھتے جاؤ گوڑے دے تلے، تکیے دے تلے رکھ دے جاؤ۔